اور خصوصاً مرض الموت کے اندر ان سے معافی لینے کی کوشش کریں، ان سے جا کر معافی طلب کریں کہ اس طرح میں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور زندگی کے اندر ہی گرچہ مرض الموت کی حالت تک نہ پہنچا ہو، پھر بھی اگر کسی کو کسی نے ٹھیس پہنچایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے اوپر تہمت لگایا ہو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، یہ تمام حرام کام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ اخلاقی نہایت ہی بدترین برائیاں ہیں اخلاقی اعتبار سے۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے زندگی کے اندر ہی فوراً اس سے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے، فوراً اس سے جا کر، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی وفات کب ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کی وفات ہو جائے۔ کتنے ہٹھے کٹھے نوجوان اور تندرست لوگوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آخری زندگی تک پہنچے اور مرض الموت کی حالت میں وہ بستر پر رہے کچھ دن، اس کے بعد اس کو وفات ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ گرچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اپنی موت کے بارے میں کوئی شخص کچھ بھی نہیں جانتا، ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میں اس کے بعد زندہ رہوں گا۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی ایسی غلطی صادر ہو کسی کے حق کے تعلق سے، فوراً اس سے جا کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ اگر غیبت اور چغلی وغیرہ کے تعلق سے آپ کو ایسا لگے کہ اس کو اگر میں خبر کروں کہ آپ کے تعلق سے میں نے فلاں شخص کو اس طرح باتیں کی ہیں، تو اس سے اور زیادہ بات بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے تعلق سے کچھ ایسا کہا ہے۔ غیبت کہتی کس کو ہے؟ اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہو۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے تعلق سے جھوٹی بات کرو تو وہ غیبت ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ تو اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اگر آپ نے کسی دوسرے کو اس کو بیان کیا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس برائی کو آپ کو پردہ ڈال کے رکھنا چاہیے، اس برائی پر آپ کو پردہ ڈال کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اندر بھی برائیاں ہیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو اس کو لوگوں کے درمیان اس کو افشا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ اس کو اللہ رب العزت افشا نہیں کرتے، لوگوں کے درمیان بتاتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ربکم حیی الستیر یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یردہ صفرا۔ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ حیا والے ہیں اور بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے، ستیر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والے، عیوب اور برائیوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے اسماء میں سے، ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ستیر ہے۔ وہ سارے لوگ ستار سمجھتے ہیں، ستار اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، ستار اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ستیر نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نام رکھنا چاہے اپنے بیٹے کا تو عبد الستار نہ رکھے بلکہ عبد الستیر رکھے۔ ستار کوئی اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے، ستیر نام ہے۔ ستر کا معنی کیا ہے؟ گناہوں پر، عیوب پر پردہ ڈالنے والا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کے کان میں اللہ رب العزت سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں برائی، فلاں گناہ تم نے کیا تھا، اور وہ شخص اقرار کرے گا، اس لیے کہ اس نے حقیقت میں کیا ہے، اللہ رب العزت ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ تب کیا کہیں گے کہ دنیا کے اندر تمہارے اس گناہ پر، تمہاری اس برائی پر میں نے پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور آج بھی تم کو میں لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کروں گا، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ آپ کے اندر بھی بہت ساری برائیاں ہیں، چاہے تو لوگوں کے درمیان آپ کو بھی رسوا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کی گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے تو آپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ آپ بھی دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالیں، لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت نہ کریں۔ اگر اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو جا کے اس سے ملیں اور اس کو نصیحت کریں، اس سے ملیں اور اس کو نصیحت کریں، لوگوں کے درمیان ان کی برائیوں کو بیان نہ کریں۔ تو اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت کی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہو رہا ہو کہ اگر میں اس کو جا کے بیان کروں، اس طرح آپ کی میں نے برائی بیان کی ہے، غیبت کی ہے فلاں شخص کے سامنے، آپ مجھے معاف کر دیں، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ اس کے سامنے اگر میں اس کی غیبت کا تذکرہ کروں تو معاملہ اور زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے، وہ مجھے معاف تو نہیں کریں گے، الٹا اور معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرنی چاہیے؟ کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو نہ بتانا ہی زیادہ بہتر ہے، اس کی غیبت کے تعلق سے اس
شخص کو نہ بتائیں زیادہ بہتر ہے، بلکہ کیا کریں، جس طرح اس کی برائی لوگوں کے سامنے انہوں نے بیان کی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی اچھائیاں بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ جس طرح لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے انہوں نے نفرت کا بیج بویا تھا، محبت کے بیج بوئے، وہ لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے درمیان محبوب بندہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کی جو دوسری برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو معاف فرما۔ اپنی دعاؤں کے اندر اس کو خصوصی طور پر یاد رکھیے، اور یہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ اس کو یہ توفیق دے کہ اس کی جنہوں نے بھی برائی بیان کی ہو، غیبت کی ہو، تمام لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ خود آپ اللہ رب العزت یہ وعدہ کریں کہ اللہ اگر میری کسی نے کوئی برائی کی ہے، کوئی غیبت کی ہے، تو میں خود تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں، چاہے مجھے معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو، اس لیے کہ آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر آپ کی برائیوں کو معاف کر دے تو آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی تمام لوگوں کو معاف کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عفو درگزر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کافی تعریفیں کی ہیں قرآن مجید کے اندر، کافی تعریفیں کی ہیں جو لوگ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا دل ہونا چاہیے، کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چوٹ پہنچائے اور آپ اس کو معاف کر دیں، اس کے لیے دعائیں کریں، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جنت کا سودا بہت آسان سودا نہیں ہے۔ اس طرح اپنے اوپر کنٹرول کرنے سے اللہ رب العزت کی جنت ملتی ہے۔ تو اگر آپ آخری زندگی کو پہنچ جائیں تو جو بھی حقوق لوگوں کے تعلق سے آپ کے اوپر ہیں، چاہے عزت و آبرو کے تعلق سے یا مال دولت کے تعلق سے، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور